السلام علیکم ویئر، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے معاشرے کے اس پہلو کے حوالے سے کہ جسے ہم عام الفاظ میں رن مریدی کا لفظ دیتے ہیں، جبکہ اگر یہ تعریف جو میں بھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اگر رن مریدی کے زمرے میں پورا اترتی ہے تو اس کا مطلب اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ میرے نبی کی ذات نعوذ باللہ سب سے بڑے رن مرید ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں سمجھانے سے پہلے کہ بیوی کی قدر کیا چیز ہے اور ہمارے معاشرے نے تنقید کا نشانہ بنا 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 اس حد تک مجبور کر دیا کہ جو اپنے بیویوں پہ تشدد کرے، گالی گلوچ کرے، مار پیٹ کرے، حکم جمائے، روب جمائے تو اس کو ہم اچھا اور پاورفل مرد سمجھتے ہیں، اور جو تھوڑی سی محبت دکھائے تو اس کو ہم رن مرید سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس تعریف کی روح سے تو پھر میرے نبی کی ذات سب سے بڑے رن مرید ہے۔ اور یہ بات آپ کو سمجھ میں ایسے نہیں آنے والی، اس کا باقاعدہ ریفرنس دے کے بتاتا ہوں کہ جس کے اندر بخاری کی حدیث نمبر 55 ہے کہ جو سب سے بڑا خرچہ کرنا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر کرنا ہے، جو سب سے زیادہ خیال رکھنا، خرچہ کرنا، پیسے دینا، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا وہ اپنے بیوی بچوں پر ہے۔ اب قیامت کے دن آپ سے دور پار کے لوگوں میں آپ نے کتنی خیراتیں تقسیم کی یہ نہیں پوچھ رہے گا، آپ نے بیوی کو کتنا خوش رکھا یہ پوچھا جائے گا، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنے صدقات خیرات دیے یہ پوچھا جائے گا۔ بیوی بچوں پر پیسہ لگانا صدقات خیرات میں شامل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈبل کام کر رہے ہیں، آپ ایک اپنے حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں اور دوسرا اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں، تیسرا آپ اپنے جو صدقات خیرات کا حق تھا وہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو خدا را ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو تنگ رکھتے ہیں اور باہر کی عوام کو خوش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ جو روڈ پہ مانگنے والے فقیر ہیں ان کو چاہے آپ 1 روپے نہ دیں، وہ آپ کو ہر طرح کے واسطے دیتا ہے۔ اگر آپ غریب اور نہیں دے سکتے تو وہ آپ کو ہر طرح کے واسطے دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کا واسطے کیوں نہ دیتے۔ اگر آپ غریب نہیں دے سکتے تو پھر بھی نہ دیں۔ میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اللہ کے نام پہ نہ دیں، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسے موقع پہ ان کو وہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، پروفیشنل بھکاری، وہ بار بار اللہ دنا یہ کر کر کے جو ہے نا آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آپ نے جو پیسے اس کو دینا، اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں تو وہ پیسے اس کو پھر بھی نہ دیں۔ اگر اللہ کے نام پہ دینے کا زیادہ شوق ہے تو اللہ کے نام پہ پوچھ گچھ قیامت کے دن اللہ کی ذات نے کہنا ہے بھی میں نے اپنے نام پہ پوچھ گچھ سب سے پہلے بیوی بچوں سے پوچھنا ہے کہ اگر تو نے بیوی بچوں کو دیا ہے تو وہ میرا حکم ہے، یعنی وہ میرے نام پہ ہے۔ اگر بیوی بچے آپ کو نہ بھی کہنا کہ اللہ کے نام سے دے، اس کا مطلب تب بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام پہ جو دینا ہے نا تو وہ بیوی بچوں کو دینا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو دینا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر تو جو اللہ کے نام پہ مانگے آپ سب کو دو، ایک الگ چیز ہے۔ اور جو لوگ رشتہ داروں کو چھوڑ کے باہر کی عوام جس کو جانتے ہی نہیں ہے، پروفیشنل بھکاریوں کو پیسے دے کے اور اپنے خاندان والوں کو تنگ رکھ کے اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور سنن نسائی 2583 2583 حدیث نمبر حوالہ ہے، جس کے مطابق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ جو اہم صدقہ ہے وہ آپ کا اپنے رشتہ داروں پر لگانا ہے۔ اب رشتہ داروں کے اندر آپ کے بیوی بچوں نکال کے سارے آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ماں باپ کے حقوق اور فرائض تو بہت زیادہ ہیں، اس کی تو ہم باتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ تو دنیا کا سارا کام بعد میں، تو ماں باپ پہلے۔ تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے کہ اس کے لیے تو آپ ساری زندگی اپنی ماں کو اپنا سر پہ بٹھا کے حج بھی کرواتے رہے تو آپ ان کے حق کو نہیں پہنچ سکتے۔
وہ ایک الگ کنڈیشن ہے، کیونکہ اس لیول تک تو میں جا کے بات کرنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہ تو لیول مقام ہی ایسے ماں باپ تک، تو ماں باپ تو پہلی ترجیحات میں ہیں ہی ہیں۔ اصل جو توجہ دلانے والی بات ہے، ماں باپ کو تو پھر بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں خیال آ ہی جاتا ہے کہ ہمیں پالنے والے ہیں، چلو ان کا بھی خیال رکھ لیں۔ لیکن اصل جو المیہ ہماری سوسائٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اور جو رکھتے ہیں پھر وہ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے۔ رشتہ داروں کے خیال کے حوالے سے میں نے آپ کو سنن نسائی کی حدیث نمبر 2583 بتا دی ہے کہ جس کے مطابق رشتہ داروں کو اوپر پیسہ لگانا بھی آپ کا صدقہ خیرات ہے، یعنی آپ کے جو مامے، چاچے، تائے، بانجے، خالہ، خالو، نانے، نانی جو بھی ہیں وہ سارے رشتہ دار ہیں، وہ سارے ہی رشتہ دار ہیں، اور اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہم پوچھنے والی بات ہے وہ بیوی بچوں کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کے پاس بیوی بچوں کو دینے کے بعد جو حصہ بنتا ہے، بچتا ہے، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، کوئی لازمی نہیں کہ اربوں روپے والا خیال رکھ سکتا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں دین کی پاسداری تو 10 روپے والا بھی رکھ سکتا ہے۔ جب پاسداری نہ رکھنی ہو تو اربوں روپے ہم، لاکھوں روپے ہم ان لوگوں پہ لگا دیں گے جو پروفیشنل بھکاری ہے، جو کہتے ہیں اللہ دے ناتے ڈے، ان پہ لگا دیں گے، اپنے بیوی بچوں کا بھوکا مار دیں گے، اور قیامت کے دن ہم سے صرف بیوی بچوں کا پوچھ جانا ہے، ان لوگوں کو نہیں پوچھ جانا ہے۔ ہاں تمہارے پاس ایک مانگنے والی آئی تھی تو تم نے اس کو خیرات نہیں دیا تھا، ان کا کوئی سوال جواب نہیں ہو بھائی، علم کی کمی، ان کا کوئی سوال جواب نہیں۔ تمہارے پاس ایک مانگنے والا پروفیشنل بھکاری آیا تھا، شام کو لاکھوں روپے اکٹھے کرتا تھا، اور تم نے اس کو تو دے دیے، بیوی بچوں کو بھوکا مار دیا۔ اور بھائی تم سے بیوی بچوں اور رشتے داروں کے بارے میں پوچھ جانا ہے، ان کے بارے میں نہیں پوچھ جانا۔ پروفیشنل بھکاری کے حوالے سے میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، ملتان کا پروفیشنل بھکاری ہے، اور اس کا نام میرے مائنڈ سے نکلا ہوا، کہ جس کے بچے ملتان کے سب سے بڑے اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، انگلش کے اندر وہ بات کرتے ہیں، ایف اے اس نے کیا ہوا ہے، میٹرک پاس ہے، وہ انٹر کے دوران وہ چل رہا تھا کہ اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی تھی، وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے۔ اس ٹائم پہ پروفیشنل بھکاری کروڑوں نہیں اربوں روپے کے مالک ہیں۔ آپ پروفیشنل بھکاری کو اربوں روپے دے کے، ٹھیک ہو گیا، ان کو اور زیادہ امیر سے امیر تر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور حوصلہ افزائی ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ سے کمانے کو ترجیح نہیں دیتے، جو میرے نبی کی سنت ہے کہ سب سے بڑا جو اپنا کمائی ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ پھر وہ دوسرا زندگی مانگتے ہیں، اور مانگ مانگ کے کار کوٹھیوں سے زیادہ بنا لیتے ہیں۔ تو خدا نے پروفیشنل بھکاری چاہے وہ یہ بھی کریں اللہ دناتے ڈے، تو ان کو دینا بند کریں۔ میں آپ کو اتھینٹک ریفرنس اور اتھینٹک آیاتیں حدیث سے سنا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ قرآن پاک کو کھول کے اندر بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ اور آپ کے بیوی بچوں کے حوالے سے، باہر کے لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ آپ کو ان کو سارے واسطے دیتے رہے، آپ ان کی بات پہ توجہ نہ دیں، اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ قصوروار ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گناہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کے نام پہ دے کے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا گروہ جو پروفیشنل بھکاری کے نام سے بھیک مانگ کر بچے گواہ کرتا ہے، آپ نے دیے گئے پیسے سے ان کی حوصلہ افزائی ہونے کی وجہ سے وہ اس کام پہ اتر آئے ہیں، اوپر سے بھیک کا ڈھونگ رچاتے ہیں، گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے آس پاس اوپر نیچے، اس کے بعد آپ کے بچے تک کو کڈنیپ کر کے لے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو کس نے عادی کیا؟ تم نے عادی کیا اس کو۔ کس نام پہ عادی کیا؟ اللہ دے ناٹ ڈے، دین کی کمی، اسلام کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے تو عادی کیا تم نے اس کو۔ تو تم نے ایسی نوبت ہی کیوں آنے دی؟ اور ایک اگر ہٹا کٹا بندہ مانگ رہا ہے تو تم نے اس کو دیے ہی کیوں ہے؟ چاہے وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، وہ جا کے کمائے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایک مسجد میں گئے تو بہت سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے تھے، آپ نے کوئی 2-3 دن وہاں پہ شاید قیام کیا، تو وہ لوگ عبادت میں لگے پڑے دن بھی رات بھی۔ تو آپ نے وہاں کے جو مین بندے تھے متولی سے بلا کے پوچھے یہ کیا بات، سارے دن عبادت کرتے، ساری رات عبادت کرتے، یہ کماتے نہیں؟ تو اس متولی نے کہا، اٹھنے لگا جی نہیں یہ کماتے نہیں، بس یہ بات ہی کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا ان سب کو باہر نکالو۔ میرے نبی کی ذات نے کہا ہے کہ سب سے بہتر رزق اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور یہ عبادتوں کے اندر لگے پڑے ہیں، ان کے بیوی بچے غلط کاموں کی طرف چلے جائیں گے، یہ سارے الٹے کام کریں گے۔ اسی لیے جو عبادت ہے وہ عبادت صرف تہجد پڑھنے کا نام اور مسلے توڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت تو ہمارے معاملات، کاروبار اور لین دین کے اندر عبادت ہے، تو ان کو باہر نکالو۔ اسی لیے صحیح معنوں کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہونا یہ لازمی ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے کو اس بات کا نہیں پتا کہ قیامت کے دن ہم سے ہمارے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے بارے میں پوچھ جائے گا، ان کے بارے میں نہیں پوچھ جائے گا پروفیشنل بھکاری جو آ کے کہتے ہیں اللہ دن آتے ڈے اور بہت بڑے فرعون بنے پڑے، اربوں روپے کے مالک بنے پڑے، بینک بیلنس ان کے بڑے پڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو گواہ کرتے ہیں، بچوں کو جا کے بیچ آتے ہیں، تم نے اس کو اکموڈیٹ کر کے ان کو زیادہ سر پہ چڑھا کے اللہ کے وہاں پہ تمہیں یاد آتا ہے اللہ کے ناطے اللہ کا نام درمیان میں آ گیا۔ جب بیوی نے نہیں لیا اللہ کا نام تو وہاں پہ اللہ کا نام یاد نہیں آیا، خاندان نے نہیں لیا اللہ کا نام تو وہاں پہ اللہ کا نام یاد نہیں آیا، جب رشتہ دار نے اللہ کے نام نہیں لیے درمیان کے تو وہاں پہ اللہ کا نام یاد نہیں آیا۔ تو اصل جو دین ہے، اصل دین الفاظ کا نہیں ہے، کردار کا ہے۔ اس نے الفاظ دہرائے تھے، تمہیں اس الفاظ کو سمجھ آتی ہے؟ تمہیں کردار کی سمجھ نہیں آتی؟ دین کردار کیا ہے؟ دین کردار سے پھیلتا ہے، صحابہ کرام نے کردار سے دین پھیلایا ہے، خود چینج کر کے دکھایا اپنے آپ کو۔ میرے نبی کی ذات نے کردار سے دین پھیلایا ہے، خود چینج کر کے دکھایا ہے اپنے آپ کو۔ الفاظ ٹھیک ہے ہوتے ہیں لیکن کردار اصل چیز ہے۔ تو خدا را رشتہ داروں کے حوالے سے سخت تائید ہے، سخت تائید ہے کہ آپ سے آپ کے اہل و عیال کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں سب سے پہلے آپ کے بیوی بچوں کا سوال اور ماں باپ کا سوال ہوگا، اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا سوال ہوگا۔ اور اگر آپ نے ان کو خوش رکھ لیا، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں مامے چاچے تائے بانجے خالہ خالو سارے بھوکے مر جائیں، ہم مرنے دیتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن باہر کے پروفیشنل بھکاری کو ہم بڑی تصویریں لگا کے فیس بک پہ لگاتے ہیں، یہ گٹو جا رہے ہیں آٹے کے، یہ نمک جا رہا ہے، یہ چینی کے گٹو جا رہے ہیں، پروفیشنل بھکاریوں کو دے دے کے ہم تصویریں بنواتے ہیں۔ توکل کی کمی ہے، شیطان نے ہمیں اس کام پہ لگا دی جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں تھا۔ آج سے ہی بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ کو ان حدیثوں کی سمجھ آتی ہے جو میں نے ریفرنسز دیے ہیں، جو بیوی بچوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، جو بیوی بچوں کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے ہے، تو آپ ان کو فالو کریں۔ اور آج کے بعد پروفیشنل بھکاری آپ سے جس روپ میں بھی مانگے، جتنے بھی یتیم اور مسکین بن کے مانگنے کی کوشش کریں، پروفیشنل بھکاری کو دینا بند کریں۔ روڈ پہ چلتے ہوئے بھیک مانگنے والے، جگہ جگہ دکانوں میں گھسنے والے بھکاریوں کو دینا بند کریں۔ اتنے پیسے جو آپ نے ان کو دینا اس کو روک لیں، اور اتنے پیسے کو آ کے آپ اپنے ان مستحق رشتہ داروں کو دیں جو میں نے آپ کو سند نسائی کی حدیث نمبر سنائی ہے، جو مستحق ہیں، جن کے گھر میں روٹی پوری نہیں ہوتی اور کہہ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین غلط ہے تو قیامت کے دن آپ مجھے پکڑ لینا اگر یہ دین غلط ہے تو۔ خدا را آپ جو میرے نبی کی ذات ہے، دین پھیلایا ہے، دین چلایا ہے، تو آپ اسی کو فالو کریں۔ ادھر ادھر کی بہکیاں ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کام کرنا بند کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگی ساری کی ساری بات۔ اور اگر آپ کو یہ بات سننے کے بعد سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ لوگ آج سے ہی اپنے رشتہ داروں کو اور بیوی بچوں کا خیال رکھنا شروع کریں، اور پروفیشنل بھکاریوں کو بھیک دینا بند کریں، تاکہ آپ صحیح معنوں کے اندر جنت کے حقدار بن سکیں۔ جنت کے ٹھیکیدار صحیح معنوں کے اندر بیوی بچوں کا خیال رکھنے والے پھر سے کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے۔